सारे मुसलमान औरतों को मार दो, क्योंकि अंदर तो कोई रोक नहीं सका औरतों को। और ये हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों में मौलवियों ने पहरा लगा दिया कि यहाँ नहीं आएगी कोई। चाहते हैं वो मर्द का सिंबल चाहते हैं औरत के रूप में, कि वो औरत हिजाब पहन के बैठे, जो मर्द उसके लिए कहता है हम मुसलमान हैं, हम तुम्हारे साथ बैठे खा जाएंगे कच्चा तुम्हें। इस वैश्याना सोच को सिविलाइज सोच में बदलने की नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। अभी कुछ दिन पहले गुजरात चुनाव चल रहे थे और चुनाव के अभी एग्जिट पोल पे बात चल रही है, लेकिन जो दूसरे चरण के चुनाव होने से पहले गुजरात में अहमदाबाद की शाही मस्जिद के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने एक बड़ा ही चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे रहे हैं वो एंटी इस्लामिक काम कर रहे हैं। और भी कई सारे इस तरह के बयान हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर ऑथर जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, पहला सवाल यही कि अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी का जो ये बयान है कि मुस्लिम महिलाओं को जो इलेक्शन के टिकट्स दे रहे हैं वो एंटी इस्लामिक काम कर रहे हैं, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? ये शाही कैसे हो गया, पहले तो ये बताओ। इमाम शाही कैसे हो? वाकई मुझे समझ में नहीं आती बात। मेरे से ज्यादा तो सर आप ही जानते हैं कि शाही इमाम किस तरह हुए। नहीं, वहां तो कोई शाह तो है नहीं, आखिरी शाह तो बेचारा ईरान से भाग गया था। ये खैर है नहीं, समझे मिठाई विठाई कोई होती है खाई होती है। देखिए, ये बदतमीजी जो है ना, ये हमारे नसीबों में है। पुराने करतूत हमारे ऐसे रहे हैं कि ऊपर वाले ने कहा कि और तुम हमारी किस किस नेमत से इनकार करोगे। ने तुम्हें ऐसे बदसूरत लीडर दिए जिनको अपनी बेटियों से ही दुश्मनी इतनी है कि वो जन्म होते ही पहले मार देना का जी चाहता था कि बेटा क्यों नहीं हुआ। अब ये है कि ये मुसीबत आ कहाँ से गई, अब इसको कौन संभालेगा। तो वो टिकट देने से ये है, उन्होंने कहा कि देखिए मस्जिद में तो आ नहीं सकती वो। अरे मस्जिद में नहीं आती इसलिए कि तुमने रोका हुआ है। दुनिया में कहाँ मस्जिद में रोकते हैं औरतों को आने में। हाँ, मक्का के अंदर तो रुकी नहीं, काबे के अंदर तो कोई रोक नहीं सका औरतों को। और ये हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों में मौलवियों ने पहरा लगा दिया कि यहाँ नहीं आएगी कोई। अरे तुम्हारा जी चाहे तो तुम बच्चियों को, सारे मुसलमान औरतों को मार दो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो है, बोझ है। तुम्हें लड़के पैदा करने हैं, वो चाहिए कि पैसा कमाएं भेजें और बहू मिले, तो फिर बहू कहाँ से आएगी जिसपे सास का कमांड हो। तो इट्स अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कम्युनिटी कि एक साहब खुद ही अपने आप को डेजिग्नेट करें शाही इमाम। अरे भैया, इमाम पे कॉम्प्रोमाइज कर लो। और इमाम भी कहाँ के हो तुम कि 21वीं सदी में 12वीं सदी की बात करते हो कि अगर टिकट दे दी तो इस्लाम के खिलाफ साजिश है। दुनिया भर में मुसलमान औरत कह रही है कि हमको टिकट दो, अपनी पार्टी लाइन पे दो। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गई आपके दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हैं। मुसलमान औरतें नहीं थी क्या, बेनजीर भुट्टो और ये जो अभी भी हैं शेख मुजीब की बेटी, तो उनको नजर नहीं आती क्या? टर्की की प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आती क्या? इजिप्ट के अंदर कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स रही हैं, एकेडमिक्स रही हैं। इनके सामने सऊदी अरेबिया पूरा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये बस अपने वो बदनसीबी है जिन लोगों की, जिन्होंने पार्टीशन कराया है, जिन्होंने मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग रखने की पूरी कोशिश की और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना। अब बताइए कि कह रहे हैं लड़कियों को, अगर मुसलमान लड़कियों को टिकट दे दी तो वो तो इलेक्ट हो जाएंगी, और अगर इलेक्ट हो गई तो फिर क्या होगा? हम किसकी पिटाई करेंगे घर में? सारा मसला इज वन अबाउट डोमिनेशन एंड सेटिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन कि इस काबिल नहीं है औरत की। इसीलिए कहते हैं कि जो वो है गवाही वो आधी होती है, मर्द के
اسی شریعہ کے تحت یہ چاہتے ہیں نا. تو اب things are quite apparent. میرا سوال یہ ہے کہ جو شاہی امام ہے انہوں نے ایک بات اور اپنے بیان میں کہی, انہوں نے کہا کہ اگر عورتوں کو, مہیلاؤں کو باہر جانے کی اجازت ہوتی تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے اور پڑھانے جاتی. تو وہ لوگ جو ٹکٹ دینے کا کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ غیر اسلامک ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اس پہ سوال کریں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ پوائنٹ کتنا صحیح ہے کہ عورتوں کو کتنی اجازتیں ہیں اور کیا کیا عورتوں کے رائٹس ہیں, یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں جو مولانا نے یہ بات کہی. اس کا ایک سیدھا سا میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون یا ٹریڈیشن کیا ہے. وہ آپ کعبے پہ چلے جائیے عمرہ کرنے یا حج کرنے, آپ کو اسلام دکھ جائے گا. نہ وہاں برقعے کی اجازت ہے, نہ وہ چہرہ چھپانے کی, جہاں عورت اور مرد جو ہے وہ ساتھ طواف کرتے ہیں. تو پھر حج کے اندر اللہ کے گھر کے پاس تو ان کو اجازت ہے. کعبہ شریف میں جو سب سے پہلی مسجد ہے مسلمانوں کی, یہ جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈھیلے پاجامے اور چین کی ٹوپی پہنے ہوئے سر کے اوپر, یہ ان بدصورت لوگوں کی قسمت خراب یہ کہ انہوں نے کبھی they haven't gotten over with the fact کہ اب عورتیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں, ان کو جہیز دینا پڑتا ہے, شادی کرانی پڑتی, مصیبت پڑ گئی. اسی لیے یہ عورت کا ایویڈنس بھی جو ہے کہتے ہیں کہ آدھا ہے مرد کے حساب سے. ان کو یہ پتا ہے کہ بھئی دوزخ کے اندر جب رسول اللہ نے جہاں کے دیکھا تو عورتیں ہی تھیں. یعنی عورت کو ایز اے سورس آف سن اور ایول, یعنی گناہ کی جڑ جو ہے وہ عورت کو بتایا گیا. اسی لیے اس پہ چادریں ڈال کے بند کر دیتے ہیں, اور پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ جو مدرسوں میں حشر کرتے ہیں مولوی, وہ بھی سب کو پتا ہے. تو یہ خود اپنا ذہنی علاج نہیں کراتے, یہ بس شاہی بن کے لگا دیا. کہ آپ سوچئے کہ دنیا بھر میں مسلمان بچیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دو, ہم پارلیمنٹ کے ممبر ہونا چاہتے ہیں. یہ دنیا کا پہلا میرا خیال ہے ہندوستان کا جو مسلمان ہے جو کہہ رہا ہے کہ 21 صدی میں ہم کو 12ویں صدی کا حق دو. یہ 21 کیوں لے آیا؟ نمبر پلٹے اور یہ کہیں کہ یہ 12th سینچری ہے, بس جیسے ہمارا چلے گا معاملہ ویسے کریں گے, اور ہم تو لونڈیاں رکھیں گے کئی 100, اور یہ تھوڑی کہ ان کو ممبر پارلیمنٹ بنا دیں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. اور اس میں پھر اس کے باوجود مولویوں شوق ہے اپنے آپ کو شاہی امام کہنے کا. اویسی جی نے بھی ابھی کچھ دن پہلے حجاب والے معاملے پر بیان دیا تھا کہ وہ بھارت کے پردھان منتری پرائم منسٹر ایک دن حجابی مہیلا کو دیکھنا چاہتے تھے. عورت نہیں مولانا صاحب کہتے ہیں ٹکٹ مت دیجیے, تو کس کی بات مانی جائے؟ نہیں, وہ کسی عورت کو اویسی صاحب نہیں چاہتے ہیں, وہ مرد کا سمبل چاہتے ہیں عورت کے روپ میں, کہ وہ عورت حجاب پہن کے بیٹھے جو مرد اس کے لیے کہتا کہ تم پہ یہ جو لعنت ہے, یہ چہرہ بند کر دیں کہ دھوپ نہ لگ جائے, تم کو کہیں عقل نہ آ جائے, تم نیچرل بورن ہیومن بینگ نہ رہو. جو 50,000 سال سے انسان مرد عورت ساتھ ایوالو کر رہے ہیں ہم اس دنیا میں, کئی ملین آف ایئرس سے یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے. اس میں اب جا کے ان کو عورتوں کے بالوں پہ مصیبت ہو گئی. سو وی ہیو اے سیریس پرابلم کہ ان کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جواب بھی دیتے ہیں وہ اتنا گول مول دیتے ہیں, شاعری میں کر دیتے ہیں کہ بات کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اینڈ یہ عورتوں پہ جو ظلم ہے ہندوستان کے مولوی کا, یہ تو تاریخی طور پہ جانا چاہتا ہے کہ ایک وہ مولانا وحید الدین تھے, وہ ذرا سی ٹھیک بات کر دیا کرتے تھے تو بیچارے چلے گئے. اب کون آئے گا ان کو, کتنا کرے گا؟ اچھا سر, آپ نے کہا کہ اگر اسلام کو دیکھ کر تو حج میں دیکھیں اور بہت سارے ملکوں میں جہاں پر عورتوں پر اس طرح پابندی نہیں ہے, اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو الگ ہی نظر آتا ہے. جیسے کہ ابھی امام صاحب نے بیان دیا, اور اس طرح کے بیان اور بہت ساری چیزیں جو ہم اسلام کی نام پر جو بھارت میں ہوتے دیکھتے ہیں وہ اور کہیں نظر نہیں آتی. تو اسلام جو بھارت میں الگ ہے اور دوسرے ملکوں میں الگ ہے, یہ کیوں ہے؟ کس وجہ سے دو الگ الگ اسلام نظر آتے ہیں؟ دیکھیے
دنیا بھر کا جو اسلام ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے ہوتا ہے. ملیشیا میں اسلام جو ہے اس پہ اثر ہے وہاں کی بدھسٹ چائنیز پاپولیشن کا. وہاں میلے مسلمز ہیں, وہاں پہ ملاباری مسلمز ہیں. تامل مسلمانوں کی زبان اور کلچر الگ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر بالکل بغاوت ہوئی بھی ہے اسلامی اصولوں کے خلاف. ترکی میں تو کچھ 100 سال ہو گئے یہ حجاب دوپٹہ اور عورت کی سیکنڈ کلاس سٹیٹس کو پھینکے ہوئے. بدنصیبی ہندوستان اور پاکستان, کسی حد تک بنگلہ دیش بھی, کہ یہ واحد مسلمان ہیں جو کسی کلچر میں بلیو نہیں کرتے. یہ ان کا تعلق اس سے نہیں ہوتا ہے کہ روایت کیا ہے, ان کی زمین کیا ہے, ان کا دریا کیا ہے, ان کے پہاڑ کون سے ہیں, ان کے جو خوشی کے موقع پہ جو ناچ گانا ہوتا ہے فصل اگنے پہ, جیسے پنجاب میں بسنت ہوتی ہے. یہ سب سے الگ ہٹا کے بس آپ روتے رہیے گھر میں بیٹھ کے کہ اللہ موت کیوں نہیں آ جاتی مجھے, جان چھوٹے ہی. عورت کا اور کام کیا ہے؟ بچے پیدا کیے, اگر زیادہ نہیں اس کے بعد ختم, جائیں پراٹھے لگائیں. پھر وہ عورت بیٹھتی ہے کہ اب کوئی بہو آئے تو مزہ آئے, پھر میں اس کی ایسی تیسی کروں. تو سب سے ڈراؤنا انسٹیٹیوشن ایک مسلمان عورت کے لیے اس کی ساس ہے, فرض نہیں ہے. They go through horror. I have personally witnessed so many stories. میری اپنی بہن کا میں نے دیکھا کہ میرج از نائٹ میئر. میرج کر دی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اینڈ دوسرے دن سے کچن کی چابی آپ کو دے دی جاتی ہے, کرو بیٹا صفائی, اب تمہارا ہی کچن ہے, جیسے کو بہت بڑا اعزاز دیا جائے. اب وہ 17 سال کی 18 سال کی عمر میں یا اس سے کم کی نہ ہو, اب وہ برتن ہی مانجتے ساری زندگی رہ جائے گی. تو وی آر لائرز اینڈ ہپوکریٹس. اگر ہمیں کہنے میں کچھ یہ شرم تو خیر آتی نہیں ہے, بے شرمی کی حد ہو گئی ہے, بٹ دیٹ از ہاؤ ان آر سوسائٹی, خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں. ایران میں تو دیکھیے عورتوں نے اٹھا پٹک کر پورے آیت اللہ ٹیم ہل کے رہ گئی. کتنی 100 بچیاں مر گئی اس کے اندر. افغانستان میں بھی عورتوں کی جدوجہد ہے. پاکستان میں تو خیر پاکستان کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, جو آنٹی جیسے کہہ دے ویسے چل پڑتا ہے. اٹ از اے کنٹری وداؤٹ اینی پرنسپلز اور اینی تھنگ, سو اس کو تو بھول جایا کریں. بٹ بنگلہ دیش میں آپ دیکھیے آپ کی ویری اسٹرانگ پرائم منسٹر who is a Muslim woman, daughter of. ہمارا تو کلچر ایک بندر نائکے, کسی بندر نائکے کو دیکھ لیجیے, اندرا گاندھی کو دیکھ لیجیے, فاطمہ جناح کو دیکھیے, ایوب خان سے کیسے وہ لڑی ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ. وی ہیو اے ویری رچ کلچر آف ویمن ان سب کانٹیننٹ, بٹ وی آر وداؤٹ کلچرل بیس. ہمارے ٹریڈیشن ہی کوئی نہ, ہم نے کبھی پتنگ اڑانے کا کچھ کیا ہے نہ کچھ. بس ہمیں قتل و غارت کہاں کہاں ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے. اپنے تیمور آئے تھے, سکھ پٹائی لگائی ہندوؤں کو, بس مزہ آ گیا. اسی میں خوش ہیں. محمد بن قاسم نے پاکستان کی بنیاد رکھی. مجھے بتائیے, اور وہ کتاب میں نے پرانی دلی میں خریدی تھی, اردو میں لکھی. بولے بھائی جان پڑھتا نہیں ہے یہ, لے جائیے یہاں سے اردو آپ کتاب. دلی میں محمد بن قاسم نے کیسے ہندوؤں کو مزہ چکھا دیا. when you at that level کہ آپ نہ کانسٹیٹیوشن کے وہ ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے, بٹ ایک کافی بڑی سوسائٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ جائز حق ہے اس پہ حکومت کرے. وہ کہہ رہے کہ انگریز نے تو بہادر شاہ ظفر کو, بس بہادر شاہ ظفر کے جتنے ماننے والے ہیں وہ چلائیں گے. وہ جہالت ہے, بے وقوفی ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن غازی آباد تو دلی میں ہی ہے نا, غازیوں کا شہر. غازی کون ہوتا ہے؟ جس نے کافروں کو مارا ہو اور پھر زندہ بھی رہا ہو. تو یہ تو دلی نے خود چوز کر کے اپنے محلے کا نام غازی آباد رکھا ہے کہ یہاں ہماری ٹھکائی.
तो देयर आर स्टैंड्स दैट कैन बी टेकन. ये इसमें नफरत या अल्ट्रा राइट नहीं है, बट एक हिंदुस्तानी पोजीशन जो है वो एक प्राइड से खड़े होकर देनी चाहिए कि एक मौलवी कह रहा है अगेंस्ट समथिंग दैट इज टोटली अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो डर ही नहीं है. ही इज प्रोपगेटिंग दैट. वो उसी हुकूमत से क्रिटिसाइज कर रहा है कि पैसे लेने के लिए तैयार हो जाएगा. ग्रांट दे के देखिए. सर 21st सेंचुरी में जिस तरह हम देख रहे हैं कि महिलाएं कितना आगे बढ़ रही है, हर फील्ड में अपना नाम कमा रही है, और इनफैक्ट मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया जो कि एक टिपिकल इस्लामिक कंट्री जहाँ पर बहुत ज्यादा कट्टरवाद रहा है, वहाँ पे भी हम बदलाव देख रहे हैं. हदीसों को लेकर भी उन्होंने ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाया. तो हम अब जब हम भारत में बात करते हैं तो जो रेवोल्यूशन या रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं वो विद इन द कम्युनिटी क्यों नजर नहीं आता. हम सऊदी अरबिया तक बदलाव देखते हैं, भारत में क्यों नहीं हो पाता. हम अपने आप को देखिए, सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, लेबनान हो, वो पहले अपने मुल्क का समझते हैं या अपनी जात का सोचते. पैन अरबिज्म है. आपका ना आगे ना पीछे, कुछ जो भी आपका हीरो है वो बाहर का है, उसने लूटा आपको. आपका हीरो हमेशा हिंदुस्तान के अगेंस्ट रहा, चाहे बाबर हो या सुल्तान हो या बंगाल के अलावा जगह उन्हें अपनी बादशाहियत के लिए लड़े हैं ना. हम तो गोश्त खाने वाले लोग हैं, मत करेंगे. ये हिंदू सब्जी खाते, इनका क्या है, इनका क्यों है. बड़ी अजीब अजीब पार्टीशन इस बात पे हुआ. आप कभी सोचिए किसी मुल्क का पार्टीशन हुआ उस बात पे. यमन में सिविल वॉर हो गई लेकिन पार्टीशन तो नहीं हुआ. हिजाज और नजद जो हैं एक हो गए, जबकि दो अलग मुल्क थे, और सऊदी अरेबिया बन गया. यहाँ पे एक मुल्क की पार्टीशन करके 3 टुकड़े कर दिए और कह दिया चलो बस आप खुश रहो. अब उसमें ना कुछ बोल सकता है ना कर सकता है, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ तो आपको दिखेगा कि आपका लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप है वो भी उसको ताव आ जाएगा. साफ फैशिज्म आ गया इंडिया के. अरे भाई, मौलवी कह रहा है तो औरतों को बंद करो, और फेमिनिस्ट कह रही है मौलवी को हक होना चाहिए कहने का. तो कर लीजिए, आप झगड़ा करेंगे. दिस इज अ प्रॉब्लम के दैट इज व्हाई वी आर स्टक. आप सऊदी अरेबिया को सोच नहीं सकते कितना बदल गया, क्योंकि वो उस शख्स की माँ जो है MBS की, वो पढ़ी हुई है बाहर. जब माओ को अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में सोशल साइंसेस पढ़ने का मौका मिले तो बच्चे तो इनलाइटमेंट पैदा होते हैं ना. जब माँ सास के अंदर पराठे बनाते हुए, झाड़ू देते हुए जाए, शॉपिंग करने के लिए भी इजाजत मांग के जाए, और पता नहीं क्या क्या अजाब कल्चर में, तो कैसे एम्पावरमेंट आएगी. कोई झांसी की रानी नहीं पैदा करेंगे हम. हमारे यहाँ सारे बच्चों को पता है, उनकी बीवियों को पता ही नहीं कौन है. वही पता है वहां मौजूद है कि ताजमहल वहां मुमताज महल को डाल दिया था. उस बेचारी की भी 13 बच्चे किए थे एट अ वेरी यंग एज. दैट इज व्हाट आई हर्ड. इमारत जो है वो ज्यादा फेमस है, औरत का पता नहीं कौन है. अच्छा सर, आपने बच्चों की बात की है तो एक हमारे लोकसभा MP है बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने 2 दिसंबर को बयान दिया था कि हिंदू भी मुसलमानों की तरह अपनी बेटियों की शादी 18 साल की उम्र में कराएं और उनसे 4 से बच्चे पैदा करें. आप इस तरह का जो बयान है जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो महिलाओं को कंट्रोल करने का जो ऑब्सेशन है कि उनके बिहाफ पे वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, चाहे टिकट की बात हो, कब शादी करनी है, बच्चा कितना पैदा करना है. ये क्या ऑब्सेशन है ये पूरी दुनिया महिलाओं को का है. कंट्रोल करने का. ये तो देखिए कई हजार साल से औरतों के नसीब में ये है. औरत तो एक पोजीशन है कि मेरे पास 3 गायें हैं, 2 बकरियां हैं, 2 बीवियां हैं और 4 लौंडियां हैं. इस तरह वेल्थ गिनी जाती थी ना. तो ये ऐसा नहीं है कि जो यूरोपियन एनलाइटनमेंट है, जिसको हमारे मौलवी कहते हैं कि यूरोप की क्या बेशरम औरतें. भाई
آپ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے, گھوڑے کے اوپر آپ نے رائڈ کرنا ہے اور آپ کا قانون کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتی, سائیڈ ویز بیٹھے گی, جیسے اسکوٹر پہ بیٹھتی ہیں ہماری آنٹیاں, وہ گرتی بھی ہیں, مرتی ہیں, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی ایسی تیسی ہوتی ہے, مرد بچ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بٹھایا ہوا ہے پیچھے سائڈ, وہ انسان ہی نہیں سمجھتے اسے. عورت کا موٹر سائیکل پہ بیٹھنا گناہ سمجھتے ہیں, ارے آنکھیں بچاؤ بھیا عورت موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو وین یو آر ایٹ دیٹ لیول, تو یہ یورپ میں ہوا, وہاں بغاوت موومنٹ ہوئی, عورتوں کے ووٹ کی بات ہوئی, یعنی اینٹی سیمیٹزم کے خلاف باتیں, بے تحاشا چیزیں یورپ میں 200 سال پہلے ہو چکی ہیں. کب ہو رہی ہیں؟ یہودیوں کو پکڑ پکڑ کے مارتے تھے ہزاروں کی تعداد, اسپین, فرانس, برٹن, اٹلی, جرمنی, ہر جگہ. اور وہ سیمیٹک کہتے تھے کیونکہ یہ سیمیٹک تو عرب بھی ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ مڈل ایسٹرن یہودی جو ہے ان کا روٹ وہاں کا ہے, تو ان کو ان کے خلاف ساری نفرت نکلتی تھی. اور پھر ان کی بھی عورتوں کے اوپر کہ یہ ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے. تو وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی تھنگ تاریخ سے, کہ اس کو ہم مجموعی طور پہ نہیں دیکھتے کہ ہر دنیا کی کلچر سوسائٹی میں یہی ایک ڈیولپمنٹ سٹریک ہے. عورت آڑے آتی ہے ڈکٹیٹروں کے, بادشاہوں کے, واجد علی خان کے یا بہادر شاہ ظفر کے, یہ سامنے ایک عورت مصیبت ہے. اورنگزیب نے اپنی بہن کو ریڈ فورٹ کی چھت سے پھینک دیا کیونکہ وہ اس کی بہن جو تھی وہ ایک عام آدمی سے عشق کرتی تھی. وہ 10-20 سٹوری اونچی دیوار سے مار دیا, ختم. ٹی وی جیسے گجراتی کو کہتے ہیں, حساب ہی نہیں اس کا. ایک اٹالین رائٹر نے لکھی کہانی, باقی کسی کو پتا بھی نہیں کہ اورنگزیب کی بہن بھی تھی. اب مجھے بتائیے کسی کو پتا ہے کہ کسی کی بہن, ماں, بیٹی کا نام کیا تھا؟ مردوں کا ہی نام ہے چل رہا ہے نا. اسی لیے اتنا تنگ آتے ہیں لوگ اندرا گاندھی نام سن کے. خاص طور پہ ہمارے پاکستانی کو بہت ہی برا لگتا ہے کہ یہ آگے بیچ میں پٹائی ہوئی ہماری. پنجاب پاکستان میں گانا تھا, جنگ کھیڑنی ہوتی زنانیاں دی. یہ 71 کے وار سے طنز کرتے تھے اندرا گاندھی پہ. تو آپ مجھے بتائیے جب ذہنی یہ ہو کہ عورت پرائم منسٹر, اس سے کیا جنگ لڑے, یہ تو بھاگ جائے گی. تو اس نے تو ایسی چکائی کی کہ ہوش ٹھکانے آ گئے. بٹ وی نیڈ ٹو, میں بار بار کہتا ہوں, تک ہندوستان میں ایک پیرلل آرگنائزیشن مسلمانوں کی ہو جو جینڈر نیوٹرل ہو, جس میں جینڈر کا رول نہ ہو بلکہ جینڈر افرمیٹو ہو. تو اس کی پریزیڈنٹ کو ہونا چاہیے عورت. یہ نہیں کہ مسلم ویمنز آرگنائزیشن ہو, ایک مسلم آرگنائزیشن ہو, ایسوسیشن آف انڈین یا لبرل انڈین مسلمز اور سم تھنگ لائک دیٹ. آپ کو ایک ایکٹیو وہ ملے گا نا. یہ نہ ہو کہ وہ فلانے کی بیوی بیگم صاحبہ اور اس پریزیڈنٹ کی بھتیجی یہ کرتی تھی نا. آن ہر اون کون کر رہا ہے, آپ اس کی بات کریں نا. اینڈ وہ آپ کو گیپ دے گا. You need to have the even Indira Gandhi had to rely on that name, be who she is, and جو پہلے عورتیں تھیں انڈیپینڈنس میں, they were جو اینگلو انڈین تھیں یا انگریز تھیں جن کو ہندوستان سے محبت تھی, وہ آن دیئر اون لڑتی تھی. ہم تو ان کا یہ بھی نہیں پتا ان کے ہسبینڈ کا نام کیا تھا, یعنی بسنٹ ہیں یا دوسری عورتیں جو ہیں. So we need that thing to unfold. And تک ایک ہندوستان کی گورنمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہے, ایک مسلمانوں کی انجمن جو لبرل کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے, جو امبیڈکر صاحب کو پڑھ کے سمجھ سکتی ہے کہ ان کا کرٹیسزم بھی مسلمانوں پہ کیا تھا. بڑا انہوں نے کڑوی زبان استعمال کی ہے امبیڈکر جی نے کہ یہ اپنے they are their own corporation, they cannot involve anyone else. کیسے کہہ دیے اتنے ذہین آدمی نے.
اور اب یہ پھر میں پاکستانی کو سمجھاتا ہوں کہ لیفٹ ہندوازم ٹو بیکم اے بدھسٹ، ہے نا. تو انڈیا میں یہ نہیں ہوا، ارے صاحب یہ کہاں سے آ گیا. He is one of the most respected people in India's modern philosophy constitution ان کا. اس کی کمی ہے. شاہی امام تو نہیں بنے گا، یہ رول نہیں کرتا. اچھا، بدرالدین اجمل نے جو جن ایم پی کی میں بات کری تھی، جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا، انہوں نے آگے اپنے بیان میں ایک اور بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہندو آدمی انلیگل رائٹس رکھتے ہیں، اور کیونکہ وہ دیری سے شادی کرتے ہیں اس وجہ سے ان لوگوں کے بچے نہیں ہو پاتے ہیں. اور ایک بات انہوں نے ساتھ میں جوڑتے ہوئے یہ کہا کہ جب کھیتی فرٹائل ہو، زمین فرٹائل ہو، اس میں آپ بیج ڈالو تو کھیتی اچھی ہوتی ہے، فصل اچھی آتی ہے. تو سوال میرا یہ کہ چاہے پہلے والا بیان ہو یا یہ دونوں ہی بیانوں میں کہیں نہ کہیں عورتوں کی کنسنٹ کی بات، ان کے اپروول کی بات کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک کام کریں نا، آپ 2-4 لڑکیوں کو ساتھ لے جا کے مولوی صاحب سے بات کریں اور ایک رپٹ کر کے منہ پہ تھپڑ مارے، بولے اب کی بول شاہی ملا، اور پان کی پیک جمع کر کے منہ پہ تھوک کے آ جائیے، ہوش ٹھکانے آ جائے گا. برقع پہن کے سب جائیں تاکہ وہ دھنائی ہو، ان کی پتہ نہ چلے کہ کس نے مارا اور کون گیا. They need that treatment. دیکھو حد ہو گئی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بکری اور اٹھنی اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے بوجھ اترے، بیٹی کی شادی ہو، دفعہ ہو یہاں سے گھر سے، بیٹا بس MBA کر لے ان کا، تو وہ بھی جا کے جہاں بھی پڑھے گا وہ یونیورسٹی میں وہاں خرابی کر کے آئے گا، کیونکہ وہ پاؤں اپنا بیسن میں ڈال کے وضو کرے گا، اور جدھر بھی جائے گا وہاں پیپر کے کپس پڑے ہوئے ہوں گے، گٹر بند ہوں گے، کچرا گند کھلا سارا ہمارے حساب سے. ہماری ریپوٹیشن ورلڈ وائڈ ہو گئی ہے. ہر دفتر میں، یہاں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، لوگ آ کے یہ پیپر کپس کیا کرتے ہیں وہاں، پیپر ہے نا، سے وہ آئی ایم شیور انڈیا میں بھی پیپر کپس ہوتے ہوں گے، وہ پڑے رہتے ہیں باتھ روم میں. کون رکھتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جہاں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہاں نمازیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ قضا نہیں کر سکتے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ نماز قضا ہو سکتی ہے، اب گھر جا کے پڑھ لیجئے، لیکن یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ڈرو ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ بیٹھے کھا جائیں گے کچا تمہیں. اس وحشیانہ سوچ کو سویلائز سوچ میں بدلنے کے لیے اتا ترک آئے. یہ ایران کی بچیاں آج کل آئی ہوئی سڑکوں، they are demanding respect as human family. کہ چاہے کوئی زوراسٹرین ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ کرے ہم سے بات ایکوالٹی پہ. کامن فیملی، خون دیتے ہوئے تو نہیں ہم پوچھتے نا، ہم تو کہتے ہیں A+ ہے یا 0- ہے، یہ والا بلڈ چاہیے. میں کہتا ہوں کسی مولوی سے کہا کہ نہیں صاحب صرف مسلمان کا خون لوں گا، اگر کافر کا خون چلا گیا تو مر جاؤں گا. کہہ کے دیکھے ایک دفعہ، ہمت ہے اتنی تو بات، کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن کو ہم نے تھوڑی ایجاد کیا، یہ تھوڑی کہ عباسیوں کے زمانے میں بلڈ ٹرانسفیوژن بڑا مارا ماری ہوتا تھا، مسلمان کا خون مسلمان کے جسم میں جاتا تھا. وزڈم ہاؤس جو تھا میں، اس میں ہندو تھے سارے. وہ جب گرا ہے تو had to go back to India جب 1258 میں منگولز کا حملہ ہوا وہاں. اچھی خاصی ہماری تاریخ اس کو اتنا تباہ کیا کلوکیلزم نے، ورنہ آپ اگر if you read about the history of بغداد، اس کا وزڈم ہاؤس جو ہے اس قدر اوپن مائنڈڈ ہوئے تھے مسلمان. یورپین آ کے دیکھ کے کہتا تھا there was a time in 13th century جب برٹشر کا اگر مسلمان دوست ہے تو he would talk about it with pride کہ I have a friend who is a Muslim. کوئین وکٹوریا کا ڈرائیور تک مسلمان تھا وہ عبداللہ. تو آپ سوچئے کہ اتنے گر گئے کہ اب کوئی یہی بس رہ گیا کہ کون بچیوں کو کیا ٹھکانے پہ رکھنا چاہیے اور ٹکٹ نہ دیں. یہ کہیں آپ نے دنیا میں کہیں نہیں سنا ہو کہ عورت کو ٹکٹ دینے پہ آپ کو ہو رہی ہے. میرا ایک